آیت مذکورہ کفار مکہ، حارث ابن عثمان وغیرہ کے بارے میں نازل ہے، جو ایمان نہ لانے کا ایک وجہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل شروع کریں، ایمان لائے، تو سارا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا اور ہم سے ہماری سرزمین مکہ اچک لے گا۔ قضا فی سنن النسائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 جوابات دی۔ جواب نمبر 1 یہ دیا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کا ایک قدرتی سامان پہلے سے نہیں کیا ہے، پہلے سے نہیں بنایا ہے۔ اس سے پہلے اہل مکہ کے حفاظت نہیں کی ہے، کیا ارض مکہ کو حرم نہیں بنایا ہے۔ پورے قبائل کفر شرک کے باوجود زمین حرم کا احترام نہیں کرتے، اور کیا زمین حرم میں قتل و قتال حرام نہیں سمجھتے۔ آیا کسی کا مجال ہے کہ ارض پاک میں، حرم پاک کے اندر اپنے دشمن کو قتل کرے؟ لہذا مکہ کے تحفظ کے خاطر ایمان نہ لانا یہ جہالت، سفاہت، دلالت پر مبنی ہے۔ اور اے مشرکین حرم، مشرکین مکہ، تم ہی کہتے ہو اور تم اس حرم کی وجہ سے محفوظ ہو، مامون ہو۔ اور مکہ کے 2 صفات بیان کی۔ نمبر 1 یہ جے امن ہے، امن اور سلامتی کی جگہ ہے۔ نمبر 2 دنیا عالم کے تمام ثمرات مکہ میں لائے جاتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ وما اہلکنا من قریۃ، کہ دنیا کے دیگر قوموں کے حالات پر آپ لوگ نظر ڈالیں، بے نظر غائر اس کا مطالعہ کرے اور ان کفار کے احوال معلوم کرے جو غرق ہوئے تھے، تباہ برباد ہوئے تھے، اور ان کے کفر ہی ان کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ ان کفار کے مستحکم اور مضبوط قلعے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ابھی تم بتاؤ، تو تم ایمان کو خطرہ محسوس کرتے ہو؟ ایمان تو امن کی علامت ہے، اور اس خطرہ کو سمجھ کر تم کفر اختیار کرتے ہو، تم شرک اختیار کرتے ہو۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ ایمان اور اسلام سے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کفر، معصیت، شرک اور گناہوں سے، جرائم سے امن کو خطرہ ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اگر بالفرض والمحال ایمان نہ لانے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلا تو یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ قوموں کی بستیاں، ان کی حکومتیں، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، انہوں نے بہت کم لوگ رہ گئے۔ قلیل سے مراد بقول زجاج کے اگر مساکن اور مقامات قلیلہ لیا جائے
تو مطلب یہ ہوگا کہ ان تباہ شدہ مکانات اور بستیوں میں کوئی مکان آباد نہیں ہوگا، کوئی آباد نہیں ہو سکا ما سوائے قلیل کے کہ وہ آباد ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قدر قلیل سے مقامات، مکانات کا استثناء مراد نہیں ہے، بلکہ زمانے سکونت کا استثناء مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان بستیوں میں کوئی رہتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آئے تھے، جیسا کہ کوئی راہگیر ہو، مسافر ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بستیوں کو آباد نہیں کرتے، وقت گزارتے ہیں۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیمات ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسا رہو کہ دنیا سے آپ ناشنا ہے یا راستے کا کوئی مسافر ہے۔ فرمایا وقالوا، اور کہتے ہیں ان نتبع، اگر ہم پیروی کریں، الہدی، ہدایت کی، معکا، آپ کے ساتھ، نتخطف تو ہم اچک لے جائے، من ارضنا، اپنی زمین سے، ہم اپنی زمین سے اچک لے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم، کیا جگہ نہیں دی ہم نے ان کو، حرمن آمنن، ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ، جس کی طرف لے جاتے ہیں، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل فروٹ، رزقا لکم، رزقا، جو بطور رزق ہے، من لدنا، ہمارے طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ وکم اہلکنا، اور کتنے قومیں ہم نے ہلاک کی، بستیاں ہلاک کی، من قریۃ، بستیاں، بطرت، جو غرور کرتے تھے، معیشتہا، اپنی معیشت پر، فتلک مساکنہم، پس یہی ہے ان کے گھر، لم تسکن، جو نہیں آباد ہوئی، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، وکننا نحن الوارثین، اور ہوئے ہم ہی اس کے وارث بن گئے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یبعث، یہاں تک کہ بھیج نہ دے، فی امہا، اس بستی کی اصل میں رسول، یتلو، تلاوت کرے، علیہم، اس پر، آیاتنا، ہمارے آیتیں، وما کننا مہلک القری، اور ہم نہیں ہے ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، مشرک ہو۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ دیا ہے تمہیں، من شیء، کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، پس زندگی کا سامات، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی، یہ تو متاع ہے دنیا کی، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔